اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی اسٹوڈنٹس، ہم دیکھ رہے ہیں سورہ الانبیاء رکوع دوسرا۔ کل ہم نے آدھا سیکھنے کی کوشش کی تھی، آج کوشش کرتے ہیں کہ پورا رکوع پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ستم گار تھیں ہلاک کر مارا، اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیے۔ وہی پچھلے رکوع سے ہی موضوع آگے چل رہا ہے۔ پچھلا رکوع ختم ہوا تھا کہ جو حد سے نکل جانے والے اللہ پاک نے ان کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، اور جو انبیاء علیہم السلام تھے اور ان کے ساتھی تھے اللہ نے ان کو نجات دی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا تھا ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اب اس رکوع کے آغاز جو ہے وہیں سے شروع ہو رہا ہے کہ ہم نے بہت سی بستیاں ہلاک کر دیں اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دیے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے۔ لا ترکضوا، مت بھاگو، وارجعوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، اور جن نعمتوں میں تم عیش و آسائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، شاید تم سے اس بارے میں سوال کیا جائے، پوچھا جائے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے شامت، بے شک ہم ظالم تھے۔ جب اللہ کا عذاب آیا وہ دیکھ کے بھاگنے لگے اور تب اقرار کرنے لگے کہ ہاں ہم غلط تھے۔ ایسا ہوتا ہے اللہ کا عذاب، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، تو وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کاٹ کر اور بجھا کر ڈھیر کر دیا۔ پھر جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر آ جاتا ہے، پھر اس کی لپیٹ میں آنے والے جو ہیں وہ دنیا کے لیے ایک مثال اللہ پاک بنا دیتا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں کے درمیان ہے اس کو لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا، کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، آزمائش کے لیے بنایا، انسانوں کی آزمائش کے لیے بنایا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین، اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو اپنے پاس سے بنا لیتے، تو اللہ پاک اپنے پاس سے بھی بنا لیتا اگر اللہ نے اپنے لیے اولاد یا کوئی اور کرنا ہوتا، جو یہ الزام لگا رہے ہیں۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے، تمہارے ہی لیے خرابی ہے، اپنی ہی آخرت خراب کر رہے ہو۔ اپنے دل کو تسلیاں دینے کے لیے جو جھوٹ باتیں گھڑتے ہو، اپنے ہی لیے اپنی ہی آخرت خراب کرتے ہو۔ اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں، آسمانوں اور زمین میں، وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، سب کچھ اسی کی ملکیت ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے
نہ گھبراتے ہیں، نہ اکتاتے ہیں، نہ کوئی حسرت ہے ان کو۔ فرشتوں کو جن کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، اصل میں وہ اللہ کی عبادت گزار مخلوق ہے، اور انہیں کوئی اس پہ اکتاہٹ نہیں ہے۔ وہ مجبوری میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ وہ مخلوق اللہ نے بنائی ہی اسی لیے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن رات اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور تھمتے نہیں ہیں، رکتے نہیں ہیں اس میں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے بعض کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین کے اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں خدائے مال کے عرش ان سے پاک ہے۔ یہاں تک ہم نے دیکھا تھا اس رکوع میں اللہ پاک نے واضح طور پہ قوموں کا ذکر کیا کہ جن کو ہلاک کیا اور ان کی جگہ اور آ گئی۔ اسی طرح اللہ پاک نے اور یہ بھی بیان فرمایا کہ جب عذاب نازل ہوتا ہے تو پھر توبہ یاد آ جاتی ہے لوگوں کو، لیکن وہ توبہ کا وقت نہیں ہوتا، پھر ان کو کاٹ کے رکھ لیا جاتا ہے، ان کی نسل کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ کہ یہ زمین اور آسمان، اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، سب کی سب نعمتیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں وہ کھیل کود کے لیے نہیں ہیں، وہ کہ دل بستگی کے لیے نہیں ہیں، دل کے چاہنے اور آرام کے لیے نہیں ہے۔ اگر ایسا کچھ ہی کرنا ہوتا تو اللہ جو چاہتا بنا لیتا۔ اگر اولاد اپنے دلی سکون کے لیے تو اللہ اپنے لیے بھی بنا لیتا، بلکہ اللہ نے تو یہ سب نعمتیں اور آزمائشیں اس لیے رکھی ہیں کہ حق کو باطل کے ساتھ لڑا دے، اور جیت بالآخر حق کو ہی ہوتی ہے۔ حق کیا ہے؟ اللہ اور اس کے انبیاء علیہ السلام کا راستہ، اور باطل کیا ہے؟ شیطان اور اس کی پیرووں کا راستہ، پیچھے چلنے والوں کا راستہ۔ اور اس طرح یہاں پہ اللہ پاک گواہی دیتا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی مخلوق اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، اور اس میں نہ تھکتے ہیں، نہ اکتاتے ہیں، نہ کوئی مجبوری سے ایسا کرتے ہیں، بلکہ ان کے ذمے اللہ نے کام ہی یہ لگایا ہوا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تو پھر ایسا کرے کہ ان معبودوں سے کہے وہ بھی مردوں کو زندہ کر کے دکھا دے، اور ایسا ہو نہیں سکے گا کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ اگر دو خدا ہوتے یا اللہ کے سوا بھی کوئی ہوتا تو دنیا کا، کائنات کا نظام ہی بگڑ جاتا۔ تو اللہ پاک ہے ان باتوں سے، شرک کی باتوں سے، خواہ اس کے ساتھ بیٹے بیٹیوں کو منسوخ کیا جائے یا رشتہ داروں کو، ایسے کسی ہستی کا کوئی رول نہیں ہے۔ خدائی ساری کی ساری ایک اس اکیلی ذات کے ہاتھ میں ہے، سارا اسی کا کام ہے۔ یہاں تک ہم نے کل دیکھا تھا، 7ویں وائز ہو جائے آج ہے لا یسألوا عما یفعل وہم یسألون، لا یسألوا نہیں سوال کیا جاتا، عما یفعل اس سے کہ وہ جو کرتا ہے، وہم یسألون اور ان سے سوال کیے جاتے ہیں۔ پہلے میں نہیں سوال کیا جاتا ایک سے، کون؟ اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، لیکن اللہ سب سے سوال کرتا ہے یا کرے گا، کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا کچھ۔ اس اکیلے کی فرما روائی ہے، کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں ہے، جواب دہی کوئی اور حق نہیں رکھتا، بلکہ وہ رکھتا ہے، وہ تم سب سے پوچھے گا، تم نہیں پوچھ سکتے اس سے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں، پکڑے ہیں انہوں نے دوسرے معبود۔ کل ہاتو برہانکم، کہہ دو کہ اس پر اپنی دلیل لاؤ۔ برہان دلیل کو کہتے ہیں، برہانکم تم اپنی دلیل، کہہ دو اس پہ اپنی دلیل لاؤ، اگر کوئی اور خدا بھی ہے تو تم بھی دلیل لاؤ۔
قرآن نے دلیل دے دی نا، اگر اور بھی ہوتے تو نظام بگڑ جاتا، آپس میں لڑ پڑتے۔ فرما روائی تو ایک کی ہی ہو سکتی ہے، ایک گھر کے بھی زیادہ سربراہ ہو جائیں تو اتفاق نہیں رہتا۔ تو یہ تو پھر کائنات ہے جو خربوں سالوں سے چل رہی ہے، تو اس میں کہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ کائنات میں غور کر کے دیکھ لو، کائنات ایک ثبوت ہے کہ ساری کائنات کا بنانے والا اور مالک خالق چلانے والا ایک ہی ہے۔ قرآن کہتا اب تم کوئی دلیل لاؤ، کہاں سے لاؤ گے؟ کس نے سکھائی تمہیں یہ بات؟ مفہوم یہ ہے، یہ کس نے بتایا کہ اور بھی خدا ہے؟ اپنے پاس سے گڑھ لیا؟ کہتے ہو تم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے باتیں گڑھتے ہیں، لیکن باتیں تو تم اپنے پاس سے گڑھ کے لے آؤ۔ کہاں ہے یہ ثبوت؟ کوئی دلیل دو۔ آگے دلیل مانگی جا رہی، کیسے؟ ھذا ذکر من میہ و ذکر من قبلی، ھذا یہ ذکر ہے، تذکرہ ہے، من میہ جو میرے پاس ہے، میرے ساتھ ہے، یعنی یہ قرآن، و ذکر من قبلی اور وہ جو مجھ سے پہلے تھا، نصیحت اتری ہے، ذکر ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ ثبوت یا تو یہ قرآن ہے یا اس سے پہلے کی کتابیں جو تمہارے پاس ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، دونوں ثبوت ہیں۔ ان میں سے بتا دو کہاں لکھا ہے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی شریک ہے؟ ان کے سوا تمہارے پاس اور کیا گواہی ہو سکتی ہے، اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ تمہاری اپنی گڑھی ہوئی باتیں ہیں نا۔ پھر کوئی کتاب ہے تو تمہاری لکھی ہوئی، اللہ کی طرف سے تو یہی چار ہیں۔ اگر ان میں کہیں اللہ نے کہا کہ میرا کوئی شریک ہے تو بتا دو۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر تم میں علم نہیں رکھتے، جاہل لوگ ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون، اکثر تم میں سے جو ہیں لا علم ہے، اس لیے وہ حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، وہ دھیان نہیں دیتے اس قرآن کو، وہ دھیان نہیں دیتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو نصیحتیں تمہیں مل رہی ہیں، بلکہ تم نے اپنے پاس سے باتیں گڑھ لی ہیں۔ نہ اس قرآن میں ایسا کوئی ذکر ہے، نہ اس سے پہلے والی کتابوں میں کہیں ہے، اور اپنی جہالت کی بنا پر اللہ کے شریک بنائے بیٹھے ہو۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، یہاں تک بات کر کے کہ تم لوگ منہ پھیرے بیٹھے ہو اپنی بے سمجھی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ لا یعلمون، علم نہیں ہے تمہارے پاس کوئی بھی، اپنے پاس سے گڑھ کے بیٹھے ہو، کیونکہ علم تو وہی تھا جو کتابوں میں اللہ نے عطا کیا، اس میں تو ایسا کچھ نہیں، پھر پاس سے گڑھ کے بیٹھے ہو، اس لیے تم حق کی طرف سے منہ پھیرے ہوئے۔ اب اللہ پاک ڈائریکٹ بتاتا ہے یہ کتابیں اتری کیوں تھیں، انبیاء بھیجے کیوں تھے۔ وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، من قبلی کا، تم سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، کہا واحد کا صیغہ ہے، آپ سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، الا نوحی، سوائے اس کے کہ اس پر وحی بھیجی، الیہ، اس کی طرف، انہ، بے شک کہ، لا الہ الا، کوئی خدا نہیں ہے سوائے انا، میرے، فاعبدون، پس میری بندگی کرو۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ میں نے تو ان کتابوں میں تو آج تک جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ سے پہلے بھی جو بھی تھے، سب کو یہی ہدایت دی ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، صرف اس ایک کی بندگی کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم کتابوں میں دیکھو، وہاں تمہیں نہیں ملے گا، کیونکہ میں نے تو یہ بات کہی ہے، میرے پیغمبر اور میری کتابیں تو صاف کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، صرف اس ایک کی عبادت کرو، اس ایک کی بندگی کرو۔ تم کتابوں سے ڈھونڈتے ہو تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اپنی تمہاری جہالت کی باتیں ہیں ساری کی ساری۔ میرا پیغام جو تھا وہ تو صرف یہی ہوتا تھا ہمیشہ، تمام انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، انہوں نے یہی پیغام انسانوں تک پہنچایا، کتابوں نے یہی بات سمجھائی اور بتائی، کیا؟ انہ لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی فرما روا نہیں ہے سوائے میرے، فاعبدون، پھر تم میری ہی بندگی کرو، میرے ہی بندے بنو، میری ہی عبادت کرو۔
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، میں نے تو یہ کہا تھا، لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، ساتھ ہی پاک ہے وہ، نہیں ہے ایسا کچھ۔ مطلب اس بات کا یہ، بیٹا ہونا اللہ کے لیے عیب ہے، وہ پاک ہے عیبوں سے، اس کی کمزوریاں نہیں ہیں، وہ تو بے نیاز ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کہتے ہیں یا کہتے تھے کہ اللہ کے پاس بھی اولاد ہے۔ سبحانہ، ایسا کچھ نہیں، پاک ہے وہ۔ بل عباد مکرمون، بلکہ اس کے پاس تو عزت والے بندے ہیں، اولاد نہیں ہے، بندے ہیں، عزت والے ہیں۔ یہاں پہ عزت والے بندوں کا ذکر کیوں آ گیا اولاد کی جگہ پہ؟ آگے دیکھیں گے، تھوڑا سا توجہ رکھیں۔ اللہ نے کہا کہ میرے سوا کوئی بندگی کا لائق نہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، ہم اس اولاد کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کا قرب لے سکتے ہیں۔ شروع سے بات چل رہی ہے نا، ہم اس اولاد کے ساتھ مل کے ان کی پیروی کر کے ان کے بت بنا کے ایسا کر کے جو بھی کرے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے بل عباد مکرمون، بلکہ بندے ہیں عزت دیے گئے۔ اللہ کے پاس تو وہ بندے ہیں، مخلوق ہے عزت دی گئی، وہ فرشتوں کی صورت میں، وہ انسانوں کی بھی صورت میں۔ کون ہے یہ؟ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یہ فرشتے جو ہیں، یہ مخلوق جو ہے، یہ اللہ کی اولاد نہیں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں جو یہ الزام لگاتے ہیں، بلکہ یہ تو ایسے ہیں، یہ اس سے کوئی سوال نہیں کرتے آگے بڑھ کے، جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں یہ اس کے ہر حکم پر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون۔ یعلم، جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون، اور کوئی شفاعت کا حق نہیں رکھتے، الا سوائے لمن ارتضی، سوائے اس کے وہ جس پہ راضی ہو، وہم من خشیتہ، اور یہ کہ وہ ڈرتے ہیں، مشفقون، ڈرنے والے۔ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ ہے جو جانتا ہے کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں، فرشتوں سب جانتا ہے ان بارے میں، جو کچھ آج یہاں پہ آگے اور پیچھے کا جو آ رہا ہے نا معاملہ، تو اس کو آپ پھر ماضی اور مستقبل حال بھی کہہ سکتے ہیں، بالفرض سامنے اور پیچھے بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ایک موجود نسل ہو اور اس کے پیچھے والی کوئی گزری ہوئی نسل یا آنے والی نسل، تو یعلم ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے سامنے ہے، موجودہ حالات کو بھی کہا جا سکتا ہے، اور جو کچھ پیچھے ہے یعنی جو کچھ گزر چکا ہے یا آگے جو آئے گا، ان معنوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اصل میں ہے مفہوم جو بن رہا کہ اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے جو یہ فرشتے کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں بات اصل میں فرشتوں کی ہی چل رہی ہے، لیکن جو عباد مکرمون ہے، عزت دیے گئے بندے، تو اس میں تو انسان بھی ہے نا جن کو اللہ نے عزت دی، انعام کیا، لیکن یہاں پہ چونکہ بات خصوصاً موضوع فرشتوں کا، جن پہ وہ بات بناتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں، ولدن سے بات ہو رہی ہے، اولاد سے، تو خصوصاً فرشتوں کا ذکر ہے یہاں پہ کہ اللہ جانتا ہے وہ جو کچھ کرتے ہیں، یا وہ جو کچھ کر چکے ہیں یا جو کچھ کریں گے، سب اللہ جانتا ہے، لیکن ان کے پاس تو یہ بھی اختیار نہیں کہ وہ کسی کی شفاعت یعنی سفارش ہی کر سکیں، ان کو یہ بھی حق نہیں ہے۔ وہ تو سفارش اگر کریں گے بھی تو اس کی جس سے اللہ راضی ہوگا، وہ تو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ مثلاً
کوئی شخص اللہ سے دعا کیے جا رہا ہے، اللہ پاک راضی ہے اس شخص سے، ناراض نہیں ہے، وہ شخص عذاب میں نہیں ہے، صرف امتحان میں ہے، تو اللہ راضی اس سے، تب یہ اس کے لیے اللہ سے درخواست کر لیں گے۔ مفہوم آپ اس طرح لے سکتے ہیں۔ لیکن ایک شخص جو اللہ کا دشمن ہو، اللہ کے مقابلے میں ہو، اللہ کے عذاب میں، اس کے لیے نہیں کریں گے یہ، ان کو یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کی اصل ان کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، تو یہ اللہ کے سے ڈرتے ہیں، تو اس لیے اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں۔ وَمَن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم کذالک نجزی الظالمین۔ وَمَن یقل منہم، اور جو کوئی ان میں سے کہے، انی الہ من دونہ، بے شک میں معبود ہوں۔ اگر ان فرشتوں میں سے کوئی کہہ دے کہ میں خدا ہوں، تم کہتے ہو اللہ کی بیٹیاں، اللہ کے رشتہ دار، ان کے پاس بڑے اختیار ہیں، اللہ کہتا نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو اولاد نہیں ہے، عباد مکرمون، یہ تو میرے بڑے ہی عزت والے بندے ہیں، یہ جو کہتا ہوں میں وہ کرتے ہیں۔ کبھی انہوں نے سوال نہیں اٹھایا، اور میں جانتا ہوں ان کے بارے میں جو یہ کرتے رہیں یا کرتے ہیں یا کریں گے، حال ماضی مستقبل سب میرے علم میں ہے۔ یہ تو کسی کے شفاعت یعنی سفارش کا بھی حق نہیں رکھتے، سفارش کبھی کریں گے بھی سوچ سمجھ کے ڈر کے اس کی جس سے اللہ راضی ہوگا، اللہ سے ڈرتے ہیں یہ خدائی کے دعوے دار نہیں ہیں۔ ہاں پھر بھی آخر میں بات رکوع میں کیسے ختم ہو رہی ہے، چلو پھر بھی اس سینس میں آپ کہیں، وَمَن یقل، اگر ان میں سے کوئی کہے، منہم، ان میں سے کوئی کہے، انی الہ من دونہ، میں اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں، اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں، فذالک نجزیہ جہنم، پس ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، پھر وہ بھی جلیں گے جہنم میں۔ اگر ان میں سے کوئی ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ پہلے اللہ پاک اس کے بارے میں ان کے بارے میں کہہ چکے نا، لا یسبقونہ بالقول قولی وہم بامرہ یعملون، یہ آگے نہیں چلتے، آگے سے سوال نہیں کرتے، اپنی مرضی نہیں کرتے، مطلب یہ ہے، اور یہ کہ اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں۔ تو پہلے بتا دیا ان کے بارے میں، اس کا مطلب وہ ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کو توفیق ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کا حکم ماننے والے بنائے گئے ہیں نا، تو پھر ایسا کوئی وہ کر نہیں سکتے کہ خدائی کا دعویٰ کر دے۔ پھر بھی اللہ پاک فرماتا ہے اگر ان میں سے کوئی ایسا کرے گا جیسا تم کہہ رہے ہو نا، تمہارے گمان، تمہارے ٹیوے، تمہاری جہالت کی وجہ سے باتیں تو سن لو، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میں ان کو بھی جہنم میں جلاؤں گا، میرے مقابل جو بھی آئے گا وہ جہنم میں جائے گا، میں رعایت ان کو بھی نہیں دوں گا، یہ بھی کار میں ذہن میں رکھ لو، سن لو یہ ساری بات کہ تم جن پہ یہ بات بنا رہے ہو ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے، وہ میرے اتنے پیارے سگے نہیں ہیں کہ میں ان سے رعایت کروں گا، کوئی سگا نہیں ہے میرا، ان میں سے بھی کوئی گمراہی کا رستہ اختیار کرے گا جہنم میں وہ بھی جائے گا۔ ساری بات پہلے بتا دی ہے کہ وہ ایسا کچھ کرنے والے نہیں ہیں، تابع دار ہیں، ٹھیک؟ دیکھیں، بل عباد مکرمون، ذرا غور کریں کتنا خوبصورت الفاظ ہیں، بلکہ عزت دیے گئے بندے ہیں وہ، جن کو اللہ عزت دے، تو کیا شیطان بے عزت کروا سکتا ہے؟ پھر خدائی کا دعویٰ تو شیطان کے پیچھے چل کے کوئی کر سکتا ہے نا، تو پھر اللہ نے عزت دے دی جب، اور پھر ان کے بارے میں اگلی بات بتا دی کہ یہ آگے سے بڑھنے والے نہیں ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا یہ تو حکم ماننے والے ہیں، یہ بھی کہہ دیا میں ان کو سارا آگے پیچھے جانتا ہوں ان کا سب، یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تو کسی کے لیے بھی سفارش نہ کریں میرے ڈر سے، بس جس سے میں خوش ہوں اس کا ہی کہیں گے۔ اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد پھر بھی کہہ دیا کہ دیکھ لو اتنا کچھ ہے، اس کے باوجود بھی ان میں سے کوئی بگڑتا ہے تو وہ بھی جہنم میں ڈالوں گا۔ کذالک نجزی الظالمین، آخری فقرہ، اس طرح جزا دیتے ہیں ہم ظالموں کو۔ جزا کا معنی یہاں سزا ہے، جزا بدلے کو کہتے ہیں، اچھے کا بدلہ اچھا، برے کا بدلہ برا، تو لیکن سزا چونکہ بری چیز کی ہوتی ہے، اس طرح ہم دیتے ہیں سزا ظالموں کو۔ پھر اینڈ پہ دوبارہ دوسری بار دہرائی جا رہی ہے ایک ہی آیت میں، بات غور کرے، پہلے کہہ دیا جہنم کی سزا دوں گا، پھر دوبارہ کہہ دیا اس طرح ظالم، یہ اگر ظالم ہو جائیں گے نا تو پھر سزا بھی ایسی ظالموں والی ملے گی۔ کتنی خوبصورتی سے پوری بات بیان کی جا رہی ہے یہاں پہ، کوئی سوال بچتا ہی نہیں ہے
پہلے انہیں کہا کہ تم کہتے ہو خدا کے شریک ہیں جو آج ہم نے حصہ پڑھا، تو ذرا ثبوتوں کی لے کے آؤ نا کہیں سے۔ ایک کتاب یہ میرے بندے کے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، میرے رسول کے پاس، جو بھی تمہیں بار بار خبردار کر رہا ہے۔ باقی تمہارے پاس تو پہلے بھی کتابیں ہیں، ذرا دکھاؤ ان میں سے کسی میں لکھا ہے۔ لکھا تو یہ ہے کہ میں نے سب کو جو بھی رسول بھیجے ان کو یہ صاف صاف کہا، نوحی ہم نے وہی بھیجی، یہ نہیں کہ وہ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں، ہم نے ان کو کہا ہے، وہی بھیج کے کہا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فعبدون، ساتھ یہ کہا بس میرے بندے بننا ہے۔ اور لیکن ساتھ پھر یہاں سے بات کون سی آ گئی؟ یہ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی اولاد ہے۔ واہ، کیسے بہتان بنا رہے ہیں اللہ پہ۔ اللہ پاک ہے اس سب سے، اللہ کے پاس اللہ اولاد والا نہیں ہے، رشتہ داریاں کمزوری ہوتی ہیں، اللہ کی کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ اولاد نہیں بلکہ اس کے یہ جو جنہیں تم اولاد کہہ رہے ہو نا، اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہو فرشتوں کو، تو یہ اللہ کے عزت دیے گئے بندے ہیں، مخلوق ہے اس کی، جو اس کا حکم مانتے ہیں، اس کے کہے پہ چلتے ہیں، کہیں اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ تو کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جس سے اللہ محبت رکھے، اس کے سوا کسی کے بارے میں یہ نہیں کچھ کہہ سکتے۔ اور تم ہو کہ ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہو، پھر بھی اگر ان میں سے کوئی ایسا ہو جائے، ممکن نہیں ہے، پہلے واضح کر دیا، پہلے پکا بتا دیا کہ نہیں، پھر بھی کلیئر کر دیا، پھر بھی تمہارے دماغ میں اگر کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا کیڑا ہے کہ تم بات نہیں چھوڑو، بیٹیاں والی بات، شرک کرنے والی بات، تو سن لو، اگر یہ خدائی کے دعوے دار ہو بھی جائیں تو میں جہنم میں جلاؤں گا، اس لیے تم ان کو خدا مت مانو، میں ظالموں کو ایسی سزا دیتا ہوں۔ جی بچوں، یہ آج ہمارے الحمدللہ 2 رکوع پورے ہو گئے، اب انہیں اچھی طرح سے دہرائیں گے، باقی انشاءاللہ کل اگلا رکوع کریں گے۔ اللہ حافظ۔